فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں، معاف، اور وہ بھی بغیر بغیر وجہ کے، اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا، آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے، جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے، واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں، توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں، یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا، معاف، ختم ہو گئی بھائی، ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت، بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھائی، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے، ہے بھائی۔ مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کرنے، کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے، معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے، معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں۔ مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی، اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا، صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو۔ 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا۔ وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا۔ راہب کو بھی مار دیا، ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھائی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو۔ تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں، اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب۔ یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے، 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب، تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں۔ سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں۔
تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی، مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ ڈگ 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی. سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی، ڈگ 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 آواز آئے گی. شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی، ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں، تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا. اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف میں. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے، 78 کروڑا جو ہے نا ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو، بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 کرو، ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا خیال؟ ہم 75 کے اس سے اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگے. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی بڑھاپا اچھا گزرے گا. تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے.
اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے, اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے, میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ, ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی, جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مخروض بنا دیا, کر کچھ دے گا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے, صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کچھ کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا. وہ باپ کا حال کیا ہوا, میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھینی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने कचरे के ढेर पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने सहाबा से फरमाया कौन है जो इतने दिरहम में इसको खरीदेगा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसको तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, बदबूदार मुर्दार। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है जिसके पीछे जाने दे रहे हैं लोग। क्या ये नहीं पता था कि यार ये मुसाफिर खाना है और आपको खाना पीना तो मिल रहा है ना, शेल्टर तो मिला हुआ है घर में, बड़े आराम से जाके क्या हो जाती हैं, सारी जिंदगी के लिए माँ बाप को एक अजाब में डाल दिया। वो एक अलग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार हमारी वजह से हमने ताना दिया था। माँ बाप को भी चाहिए ताने ना दिया करें, मैं इसके हक में नहीं हूँ। बेटा कमा के दे रहा है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जब तक हम बेटा खिला सकते हैं खिलाएंगे, जब तुझे मिल जाए तो कर लेना। साले बच्चे पालते ही इसलिए पैदा इसलिए करते हैं कि नोट छाप के देगा हमें ये। अबे ये फैमिली प्लानिंग वालों के जो साइड इफेक्ट है ना, खुदा की कसम कहां गए हैं। मैं जो इसके खिलाफ इतना बोलता हूं ना, मुझे फैमिली प्लानिंग वालों से कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है कि मेरा कर्जा लेके मुझसे कर्जा लेके पी गए। ये जो नस्ल रोकने का जो फलसफा है ना, इसको समझो। जब दो बच्चे ही अच्छे का नारा लगाया जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? दो अच्छा खाएंगे, उन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चे ज्यादा हो गए, उनके तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है बेचारों के, जब बच्चे ज्यादा हो गए या ये कि वो कमा के नहीं दे रहा, तो माँ बाप का तो बच्चों पैदा करने से जो मकसद था वो क्या हो गया? फौत। तो वो बच्चा अजाब बन जाता है उनके लिए। मैंने अपने बहनोई का वाकया सुनाया ना, ये जो राफेवा से दो बच्चे आते हैं यहाँ पे, फेल हो गया इम्तिहान में, एक मैट्रिक में फेल हो गया, पता नहीं इंटर में फेल हो गया, ये नंबर कम आ गए। अब जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो अब्बा अम्मा को बताते हुए डर रहा होता है, क्योंकि दो कमबख्तों ने पैदा किए थे ये सोच के कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हम अजीम इंसान बनाएंगे। दो का रिस्क लिया उन्होंने, उस पर भी खुश नहीं होते, रिस्क क्या ट्राई करके देखते हैं। अंग्रेज तो अब ये ट्राई भी नहीं कर रहा। समझते हो नहीं आ रही समझ में तो बता दो यार, मैं छोड़ देता हूँ ये बातें। मैं तो वो बातें करूंगा ना जो मेरी खोपड़ी में आ रही हैं। तो मैं ये जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ इतना बोलता हूँ मेरे भाई, ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने का मसला नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। आपको कंजूस बनाया जा रहा है, आपको दुनिया परस बनाया जा रहा है, आपको कहा दो हो लेकिन तरबियत याफ्ता। और तरबियत याफ्ता का मतलब अच्छे अखलाक नहीं, तरबियत याफ्ता का मतलब सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ेगा और 18वां 20-22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता, और जो टमाटर का ठेला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, ओ भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे, फाकों में टाइम, हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए हैं भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा मुझे बताओ इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो? ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में 1 दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरगीब हो। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरगीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन, हदीस में आता है खाने पीने के अय्याम है। लेकिन उसमें भी आपको पराठे फोड़ने का नहीं है या आप लड्डू खाना शुरू कर दें, उसमें भी गोश्त खाने का हुक्म है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, मोटे नहीं होते आप। तो ये जो सोच है ना, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने दी है, ये बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है। और फिर पढ़ा के क्या करना है? अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। कमबख्त 2 मैंने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या? तो मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था, इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा। आज बच्चा इम्तिहान में फेल हो, बाप को बताते हुए डरता है कि मेरा बनेगा क्या, डर रहा होता है कि मेरा बनेगा। तो वो उसने आगे बताया अब्बा को, चूंकि अब्बा का हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से ताल्लुक रहा है, घर में दीन का माहौल है, अब्बा को आगे बताया कि भाई फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में फेल पास क्या होता है, चलता है, कोई टेंशन नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। खुशी जिंदगी गुजर रही है यार, बच्चे भी खेल कूद के बड़े हो गए और फिर उसी फेल होने वाले की शादी भी कर दी। ये तुम्हारे लिबरल लोगों में दम है? ये तो दौलत के पीछे भूखे हो गए हैं भाई, ये उसी में शादी कर दी कि बहू मेरे खर्चे पे, वो फेल होने वाले की। तुम्हारा साला 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं करते कि इस बेगैरत की आमदन में कहीं बहू शरीक ना हो जाए, वो बहू खा जाएगी हमारे हिस्से का। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो सारा देखता रहता हूँ ना लोगों को। तो तुम मेरे भाई इस्लाम को सही तरह से कबूल कर लो, वो वाला नहीं कि ज़ाहिरी रसूमात बस इस्लाम की हो, अंदर ना दाखिल हो। अंदर जब तक इस्लाम नहीं जाएगा ना, तो उस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में मरोगे। जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, वो अपने आप से खुदकुशियां नहीं अपने आप को खुदकुशियां से नहीं रोक सके, अपने आप को डिप्रेशन से नहीं रोक सके, तो तुम्हें ये डिप्रेशन से कैसे रोकेंगे? नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में? इससे तो वो गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा है जो खिड़कियों से भाग के पढ़ा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को देखो, उनमें आपको डिप्रेशन भी कम नजर आएगी। जाते हैं तो बाज़ दफा तो स्कूल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बता रहा हूँ, बच्चा गया स्कूल ही नहीं है ना, नक्शे पे स्कूल है, हकीकत में अब तक स्कूल बना ही नहीं। बाज़ दफा स्कूल बना होता है, दरवाजे नहीं
ہوتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا, بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی ہی نہیں اس کو, کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے, میں نے اتنی دولت کمانی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, میں نے اتنی عزت چاہنی ہے, میرا یہ ہدف ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اسٹرگل اور محنت. اس کے بعد جب ریزلٹ جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں, وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو محنت, انہوں نے محنت کی آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی, مگر ریزلٹ کیا نکلا؟ زیرو. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ, وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں, سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی, ریزلٹ کیا تھا؟ زیرو. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, اسٹرگل تھی, ریزلٹ بھی پورا آیا, پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں, وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا, وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں, اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے, ویزے بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار, آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا, ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ, تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی, کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا, باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان, اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی, یہ بہترین. گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن, گوگل یہ والی لوکیشن بتائے. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں نیچے, پٹاخ سے سر لگا اور برخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا بھائی تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھا سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو, یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی, لوگ اس باڑ کو کراس کر کے آ رہے ہیں, پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار. اور کمال کی بات ہے یار, جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں, اس میں اتنی ہی زیادہ. پھر میں بتاؤں, نام نہیں لے سکتا میں, جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو, کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی, جو عیاش ہے بھی نا, ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا, مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی بھی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیس تھا, تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی, اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیس لوگ ہیں نا, اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیس لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو بہت برا, کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے, کہ یار تم نے عیاشی کر لی, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے, خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا, اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے, تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا, جو بوڑھے مادہ پرست ہیں, جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی, ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا, جو اپنے آپ کو, میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے, اور ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے, وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا, یہ والا پائپ نہیں, جو پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے, کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی, سمجھانے ایسے. ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہیں, لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے, میں ہوں, تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں, پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے, ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا, ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے, باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے, ابا کی ویلیو کیا ہو گئی, ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا, ابا جو ہے نا, بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی, جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے, کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہل, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب, باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا, اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر. ایک مذہبی اسکالر ہے, وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے. ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی, بچے پیدا بھی کرو گی, ان کو پالو گی بھی, اور گھر کے سارے
سارے کام تم سنبھالو گے اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا؟ میں. یہ اسلام کی تقسیم ہے. وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی, عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا. جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا, شریعت تو ہوتی نہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے. اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے, وہ اعتراض. اچھا, انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے. کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی, تو یہ کرے گی کیا بیٹھ گی؟ شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ؟ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو. اس کو کچھ بھی نہیں. وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس, وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے, میں بچے نہیں پال سکتی نا, میری کلینک ہے, ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے, میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس, وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی. امامت ایک بڑے مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے, ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی, سائنسی ترقی کا دور ہے, آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے, امامت کریں. تو وہ تو انہوں نے پھینک دی لمبی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی, اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی, خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں. ایسے لوگوں کے کمنٹس. کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا, اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام, وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی, اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے, کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں. قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے, تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی؟ یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے, اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا. میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا, انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل. تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے, اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری بے روزگاری. میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے, کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا, ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتے دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا, ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا. کما رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں, ابا ہمارے ابا کی طرح ہینڈر سے کوٹتے رہیں گے, ہر تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں, تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی, اس کے بعد نارمل لائف کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں. گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی 2 ٹکے کی عزت رہے گی اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا ہے تو بولو نا, نہیں ہوگے یار کیا عزت ہوگی. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ, جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہے ہی نہیں. وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا, کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں, بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں, ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق. رشتہ ملے گا آپ کو, وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے جن کے ابا نہیں ہوتے, وہ لوگ دے دیں گے آپ کو. ہم لوگ کیا چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا, یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے, عزت. باپ, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں. دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں
تعلیم میں, عزت میں میرے برابر آ جائے. وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا, اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا. وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے, آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے نا, یہ کر لے وہ کر لے, اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو الا ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو, ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہو. اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا, پورے راز اپنے نہیں بتائے گا, میں نے کیا کیا, کہاں سے مال اٹھاتا ہوں, کدھر بیچتا ہوں. اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا. تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. الا ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہے مارکیٹ میں, بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے. دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو, آپ کے برابر آ جاؤ, لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکلے, کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے بھائی, تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک, بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ. لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے, باپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے. ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا ہے. تو وہ اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوڑ دے تو یار مار کھاؤ, اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے. آنا شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ. میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں, باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں. میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہیں تو اللہ کے لیے کیا کر لو, بولو نا, برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے, آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں, ختم. بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں. ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے ہیں اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے, ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو, تم نے جو ہے وہ, اچھا تانے تو سارا ہی خاندان دے رہا تھا اس کو, یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا, جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے. عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. اب اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا, باپ کو ڈال دیا. تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں, ہر آدمی آ رہا ہے, میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا, جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا, تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم, اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. اتنی بیچاروں نے دعائیں کی مغفرت کے لیے, میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی ہوئی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو کے حال خراب, اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں, میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہے, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا, میں نے کہا زیادہ زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں, ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے, ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب, ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں. ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے, ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے, قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں, بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا, کرنے والا کون ہے, وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں. تیسری صورت کیا بنتی ہے, ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے, قاتل. آپ کون ہو, پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں. ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, کہ تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا, کسی مولوی صاحب
صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا, لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ. اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے, اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے, تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی. ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے. گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے, اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا, یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے, تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا, اور اتنے لوگوں نے تانے دیے, اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بددعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم ہے. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی. یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانا دے رہے ہو. تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا. اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے, بولو نا, توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا, تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ من یحول بینہ وبین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی. عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے, صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, سوری جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے, تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے, اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے, معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو, اب آپ کیا کر رہے ہو, مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو.
علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ. پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, تم خدا سے آگے نکل رہے ہو. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے, یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی, اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, یہ سمجھ سے کیا ہے؟ غلط ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم, دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا, تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی, اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو, کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں, تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا ہو گیا, دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم, اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں.
کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی. اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہی. یہ گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہ ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی, ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نہ کرے چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابوں میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم, تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا بڑا. ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے بڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی, اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا 1 دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف. اس کے بعد سے ایک روپ بیٹھ گیا یار, اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا, تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے, کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا اگر سارے غریب
غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے. اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری ہے. اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا, اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 16 ہیں, 18 سوری 2 سوتےلے ملا کے 18, 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو, یار ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو, میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو.